سامنے والا حرکت ایسی کر رہا، اب خود مدعی بن کے اب اس پہ اعتراض قائم کرو اور دلائل کے انبار لگا، مان ہی نہیں رہے، ادھر ادھر بھاگے جا رہے۔ فرمایا اسی کے لیے کبھی کبھی یہ ضروری ہو جاتا ہے یہ کرنا، خود مدعی بن جائے یا اس کا منصب لے۔ اگر خود مدعی ہے تو خود سائل بن جاؤ، مدعی علیہ بن جاؤ۔ سائل کس کو کہتے ہیں؟ یار ایک مدعی ہے ایک مدعی علیہ ہے، دو دوسرے سامنے والے کو معترض، سائل اور مدعی علیہ، یہ سارے اسی کے نام۔ استاد یہ جو ٹی وی میں جو آج کل جو آتے ہیں ایک ان میں بتا رہا ہوں۔ تو اب پھر آخر یہ بالکل 2-3 باتیں رہ گئی، میں چاہ رہا ہوں یہ ایک حصہ سمٹ جائے نا، پھر آدھا حصہ اگلے اتوار کو کر کے یہ کتاب ایک پورے ریکارڈ کی شکل میں ہمارا پوری دنیا میں چلی جائے گی۔ تو بہت ضرورت ہے کہ ہم CD کے ذریعے جدید دور کا فائدہ اٹھا لیں۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد المصادر علی المطلوب، مدعی کے دعوے کو اپنے دلیل بنا کر پیش کرنا۔ اب آگے فرماتے ہیں مناظرے کے باب نمبر 1، اس کے بھی 3 جز ہیں، اور 3 جز جو ہیں، ایک اس میں مبادی ہے، ایک اوساط ہے، ایک مفاتن۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں فرمایا یہ اصل نچوڑ ہیں مناظرے کی شرائط اور مناظرے کا، اور یہ تعین مدعا کہ مقرر تعین کرنا، کیونکہ جب موضوع ہی طے نہیں ہو رہا، بحث ہو رہی ہے کہ بھائی موضوع تو طے کرو، آخر ہم کس پہ بات کر رہے ہیں، علم غیب ہے، حاضر ناظر ہے، نور ہے، آخر ہے کیا؟ تو وہ ایک موضوع طے ہو جائے پھر بحث ہوگی۔ تو فرمایا کہ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ ہمارے یہاں جو آج کل مناظرے میں خرابی ہے کس بات کی، یا ویسے صاف بتا رہا کہ ایک مثلا ایک کہتا ہے کہ علم غیب کا اثبات کرتا ہے، دوسرا نفی کرتا ہے، لیکن یہ تعین نہیں کر رہا ہے کہ بھائی علم غیب سے مراد کیا ہے۔ ہم جو بحث کر رہے ہیں بڑے قرض ہیں، اچھا اپنے قرض آپ مل لو دیکھ لو۔ تو فرمایا کہ علم غیب پہ بات ہو رہی، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ذاتی ہے یا عطائی ہے۔ وہ آیتیں پڑھ رہا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، بے شک اللہ جانتا ہے۔ ہم جو آیتیں پڑھیں گے وہ والی پڑھیں گے، اتنا آتا ہے میں کل کوثر اللہ نے عطا فرمایا۔ ہم یہ اسی قسم کی آیتیں پڑھیں گے جس میں عطائی کا ثبوت ہوگا۔ وہ آیتیں پڑھ رہا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مانتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا خود بخود ذاتی۔ تو یہ تعین یہاں کرنا چاہیے ذاتی ہے یا عطائی ہے۔ اب یہ اسی لیے عوام کے ذہن میں الجھنیں رہتی ہیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ یہ حاضر ناظر کا اثبات، نفی کا حال، منکر ہر دلیل کو جسمانیت کی نفی کرتا ہے۔ ہم کہہ رہے نور کی نفی کرو، کہہ رہے دیکھو یہاں یہ نہیں تھا، وہاں یہ نہیں تھا، وہاں سایہ نہیں تھا، وہاں سایہ تھا، وہاں اندھیرا تھا، وہاں۔ ارے بھائی نور کی نفی کہاں گئی؟ وہ نہیں کرتے، ہم حضور کو نور مانتے ہیں، اور ایسی دلیل ہے کہ جو ان کے پاس اس کا جواب نہیں کہ حضور علیہ السلام اس وقت نور تھے جب بشر ہی کوئی نہیں تھا، تو بشر ہی نہیں تھا حضور جب کہ نور ہے۔ اور ہم کن تو نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی بنائے بھی نہیں گئے، میں اس وقت نبی تھا۔ اب جب نبی تھے تو کیا تھے؟ بشر تو اب بنے ہی نہیں، نور ہی مانے گئے۔ اب بتائے کہ حضور بشر کیسے؟ دیوبندی کہتے ہیں کہ نبی نور نہیں ہے بشر۔ تو یہی تو میں بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ ہماری دلیل یہ ہے، میں جواب ہماری دلیل ہے کن تو نبی ہوں آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ حدیث ماننی پڑتی ہے سب کو کہ جب آدم علیہ السلام بنے نہیں تھے، پانی اور اس میں درمیان میں تھے، یا گوندے جا رہے تھے، پانی اور مٹی کو بنایا جا رہا تھا۔ ابھی بشر تو پہلے آدم علیہ السلام ہے، وہ نہیں تھے، حضور تھے، تو کیا تھے؟ پہلے بشر تو آدم علیہ السلام ہے۔ اب کوئی جواب نہیں، کوئی نقل کر کے جواب دے کے دکھا فرمایا۔ اور اسی قاعدے کو لے کر کہ یہ مبادی تعین پہ محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد صاحب لال پوری علیہ رحمت و رضوان، وہ اسی قاعدے سے
مبادی اوساط اور مقاطع انہی قاعدوں سے سامنے آنے کو ذلیل کرتے ہیں. ارے اپنا عقیدہ لکھو, موضوع کا تعین کرو, ابھی پتہ لگ جاتا ہے, اور پھر اس پہ اپنا فتویٰ دو. 2-3 باتیں سنتے تو وہ آپ سمجھیں کیا لکھیں. اگر دیکھو جنہیں اپنے عقیدے کو بھی آپ نے جلدی سے لکھا, بڑا ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا, یہ لکھ کے تعین. جو نہیں مانتا منکر ہے, گمراہ, اور ہم ثابت کریں گے. اب وہ 3-4 مولوی اور ڈی سی اور پولیس موجود ہے, انہوں نے کیا لکھے, عقیدہ کیا لکھے, اس کے کیا لکھے, فتویٰ کیا لکھے, وہیں دلیل ہو رہا ہے. تم اپنے